السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، منتظمین اجلاس اور شرکاء اجلاس، میری آواز کو سننے والی معزز خواتین اسلام، آج کے اس پروگرام میں منتظمین اجلاس کی جانب سے جو موضوع مجھے ملا ہے، موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کردار سازی۔ کردار سازی کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کردار سازی اپنے آپ میں بڑا وسیع مفہوم، بڑا وسیع معنی رکھتا ہے۔ مختصر 30 منٹ کا وقفہ مجھے دیا گیا ہے، اس موضوع کے تحت کچھ باتیں، کچھ نمونے آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ یہ باتیں سب سے پہلے میری اپنی ذات کے لیے اور آپ سبھی کے لیے دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ مجھے کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت میں ایک مثالی قائد کیسے بن سکتا ہے، ایک مثالی انسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، ایک مثالی باپ کیسے بن سکتا ہے، مثالی رہبر، مثالی رہنما کیسے بن سکتا ہے، ایک اصول اللہ نے اس آیت کے اندر بتلایا ہے۔ اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آپ پر یہ خاص رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو لوگوں کے لیے رحم دل بنایا ہے، نرم مزاج بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے یا سخت دل اگر آپ ہوتے، یہ صحابہ کا مجموعہ جو صبح اور شام آپ کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تو یہ قافلہ کبھی کا نکل جاتا، آپ سے بکھر جاتا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کیجیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے حق میں استغفار کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کسی بھی معاملے میں ان سے مشورہ طلب کرتے رہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر مشورہ کر لیں، کسی کام کو انجام دینے کا پختہ عزم اگر آپ کر لیں، کہا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لوگ اللہ کی ذات سے بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرات، اس آیت کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ دیکھیں، ایک انسان، مثالی انسان کیسے بن سکتا ہے، ایک باپ، مثالی باپ کیسے بن سکتا ہے، ایک عورت، مثالی عورت کیسے بن سکتی ہے، ایک بیوی بحیثیت ایک بیوی ہونے کے ناطے ایک مثالی بیوی کیسے بن سکتی ہے، مثالی رہبر کیسے بن سکتا ہے،
مثالی ذمہ دار کیسے بن سکتا ہے، مثالی استاد کیسے بن سکتا ہے؟ انسان اخلاق سے مثالی انسان بنتا ہے، انسان اپنے کردار سے مثالی انسان بنتا ہے، انسان اپنے اچھے اخلاق سے مثالی انسان اس معاشرے میں بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، کسی بھی انسان کو اچھا بننے کے لیے، کسی بھی انسان کو بہتر بننے کے لیے اس کے اخلاق کا اچھا ہونا ضروری ہے، اس کے کردار کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی انسان کی شخصیت اسی وقت معاشرے میں پہچان ہوتی ہے، معروف ہوتی ہے، جب اس کے اخلاق اچھے ہو، اس کے کردار اگر اچھے ہو۔ جس آدمی کے اخلاق اچھے وہ انسان اچھا، جس آدمی کے کردار اچھے وہ انسان اچھا، جس انسان کے کردار اور کیریکٹر سب سے بہتر، معاشرے کا سب سے بہتر انسان کہلانے کا وہ حق رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، نبوت سے پہلے کی آپ دیکھیں، نبوت کے بعد والی زندگی آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کی کل 60 پر 3 سالہ زندگی آپ دیکھیں، تاریخ کے ایک ایک صفحے میں اللہ کے نبی کے اخلاق آپ کو نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی ابتدا میں ایک باب باندھا ہے کتاب الوحی کے نام سے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی احادیث کو نقل کیا ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے سلسلے میں، آپ کے اخلاق اور کردار کے سلسلے میں۔ ایک مرتبہ ہرقل ملک شام آیا، تجارت کی غرض سے آیا، تو اس وقت ملک شام میں عرب کے لوگ بھی موجود تھے، اور بالخصوص ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس نے ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے۔ کہا کہ ابو سفیان بتاؤ، محمد نام کا جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، سرزمین مکہ میں جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس شخص کے اخلاق کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اس نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا۔ کہا کہ اس کے اخلاق کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ معاشرے کا سب سے بہترین انسان ہے، سوالات کرنے والا ہرقل ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، دشمن ہے وہ، لیکن عیسائی تھا، نرم مزاج تھا، لیکن اس نے جس سے سوال کر رہا ہے ابو سفیان فی نفس اللہ کے نبی کا ایک دشمن تھا، ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق دشمن گواہی دے رہا ہے۔ ہرقل نے پوچھا جس نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس نبی کے اخلاق کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا سب سے بہترین انسان ہے۔ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ ابو سفیان نے کہا میں نے کبھی اپنی زبان سے اس شخص کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا کبھی اس نے کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں نے کبھی اس شخص کو، اس محمد کو دھوکہ دیتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس موقع پر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے ایک پیشن گوئی اس نے فرمائی، کہا کہ سن لو دنیا والو، جس زمین پر آج میں کھڑا ہوں، جس زمین پر میرے آج قدم ہے، ان قریب ایک وقت آئے گا اس زمین کا، اس سرزمین کا وہ مالک بنے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ملک شام کو فتح کیا، مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اسلام جو اس تیزی کے ساتھ پھیلا وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا۔ حضرات، انسان اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، ایک مومن اچھے اخلاق والا ہونی چاہیے، اس کی زبان اچھی ہو، اس کے کردار اچھے ہو، اس کے معاملات اچھے ہو، لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ جب بات کرے نرمی اور عاجزی کے ساتھ اسے بات کرنی چاہیے۔ حضرات، ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سیرت النبی کے حوالے سے ہماری اور آپ کی کردار کیسے ہوتی ہیں، کیسے بنایا جاتا ہے۔ کردار سازی کے بہت سارے نمونے ہیں۔ ایک نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا، یاد رکھیں زندگی میں ہمیشہ رازداری کی صفت اپنائیں، رازداری کی صفت اپنائیں۔ کیا مطلب ہے رازداری کا؟ ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی، ہر راز ظاہر کرنے والا نہیں ہوتا، ہر بات ظاہر کرنے والی نہیں ہوتی۔ بعض ایسے راز ہوتے ہیں جسے شریعت نے چھپانے کی تعلیم دی ہے۔ رازداری کی صفت اللہ کی صفت، رازداری کی صفت
نبیوں کی صفت ہے، رازداری کی یہ صفت مومنوں کی صفت ہے، رازداروں کی یہ صفت اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ آج ضرورت ہے اس صفت کو اپنانے کی۔ ہمارے درمیان میں مشورے ہوتے ہیں، مجلسیں سجائی جاتی ہیں، مجلس میں ہونے والی باتیں آج راز نہ رہی، مجلس میں ہونے والی باتیں راز نہ رہی، مشوروں میں ہونے والی گفتگو راز نہ رہی۔ میاں بیوی کے درمیان خلع اور طلاق کے فیصلے ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اور خلع اور طلاق کے مسائل کو آپ دیکھیں، جتنے احباب مسجدوں میں بیٹھ کر جہاں بیٹھ کر کے خلع اور طلاق کے فیصلے کرتے ہیں، یہ باتیں جہاں چار دیواری میں ہونی چاہیے، مگر یہ باتیں چار دیواری میں نہیں بلکہ ہر کوئی اس راز کو فاش کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اسلامی شریعت مجھے اور آپ کو یہ بات دیتی، پیغام دیتی ہے، ایک مومن کو ہمیشہ رازدار ہونا چاہیے، اور زندگی میں اس اصول کو ضرور اپنا کر کے رکھیں۔ آپ اپنے آپ کو رازدار بنائیں، اپنی اولاد کو رازدار بنائیں، اپنی بیوی کو رازدار بنائیں، اپنے گھر کے افراد کو رازدار بنائیں۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں دوں گا۔ آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، صحابہ کی سیرتوں کو آپ پڑھیں، صحابہ کتنے رازدار ہوتے تھے، کیسے راز کو محفوظ کر لیتے تھے، اور راز کیسے اپنے اندر دفن کر لیتے تھے۔ ایک مثال ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ایک مثال ہے، اس کو غور سے سنیے، غور سے سنیے آپ اس کو، اور اس میسج کو آپ لے کر کے جائیں اور زندگی میں صفت کو اپنائیں، انشاءاللہ بڑے سے بڑے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ تھی، وہ نبی کی زوجیت میں آنے سے پہلے، اللہ کے نبی کی زوجیت میں آنے سے پہلے بیوہ خاتون ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا غم لے کر کے اپنے جو ساتھی تھے حضرت عثمان کے پاس آیا، حضرت عثمان سے ملاقات کی، کہا عثمان میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو، شادی کر لو۔ آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے نکاح کی پیشکش کی۔ عثمان نے حضرت عمر سے کہا کہ مجھے کچھ دن کی مہلت دیا، کچھ دن کی مہلت دے، سوچ کر کے بتلاؤں گا میں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ عمر نے پوچھا، کہا کیا ماجرا ہے، کیا ارادہ رکھتے ہو، کیا میری بیٹی حفصہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ عثمان نے کہا مجھے ابھی نکاح کی حاجت نہیں ہے، کہا کہ مجھے ابھی نکاح کی حاجت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کے پاس آئے عمر رضی اللہ عنہ، کہا کہ ابو بکر میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو، کہا میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر کہتے ہیں عثمان نے جب انکار کر دیا مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف ابو بکر کے خاموش رہنے پر تھی، اور ابو بکر کا خاموش رہنا بھی اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت تھی، بڑی مصلحت تھی۔ کیا حکمت تھی وہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی، کہا کہ میں حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں اپنی زوجہ بنانا چاہتا ہوں۔ بس اتنی بات تھی۔ ابو بکر نے اس راز کو راز میں رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو نکاح کا پیغام بھیج کر حضرت عمر کو نکاح کا پیغام دے کر کے بھیجا، کہا کہ میں حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس وقت ابو بکر سے پھر دوبارہ ملاقات ہوئی۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی، حضرت عمر سے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، کہا کہ جس وقت تم نے حفصہ کے نکاح کا پیغام مجھے بھیجا، اللہ کے نبی نے آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنے کی خواہش میرے سامنے ظاہر کی، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، میں چاہتا تھا کہ اس راز کو راز میں رکھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کی اس بات کو سن کر کے آپ حیران رہ گیا، حیران رہ گیا۔ غور کریں، ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک راز بتلا رہا ہے، اللہ کے نبی کے اس راز کو ابو بکر نے اتنا راز میں رکھا، آپ نے جب تک اللہ کے نبی خود نکاح کا پیغام نہیں بھیجا آپ نے اس راز کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ایک اور روایت،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور میں نے اللہ کے نبی کے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت انس کو ایک کام کیا ہے ان کے حوالے کیا، ایک کام کے تحت آپ لا کر کے انہیں بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کام سونپا اور اس کام کو تکمیل کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد جب اپنے گھر واپس آئے اتنے میں رات ہو چکی تھی، تاخیر ہو چکی تھی۔ آپ کی والدہ ام سلیم نے حضرت انس سے پوچھا، کہا کہ کیا بات ہے اتنی تاخیر سے آئے ہو، رات دیر کے بعد آئے ہو؟ انس نے کہا اما جان مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری سونپی تھی، ایک کام کے تحت اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا۔ ام سلیم نے پوچھا کس کام کے لیے تمہیں اللہ کے نبی نے بھیجا؟ اس وقت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ امی جان یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ راز میں رہے۔ اور کیجئے آپ، اس وقت حضرت انس کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی، کوئی بڑی عمر کے نہیں تھے، وہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن اخلاق دیکھیں، رازداری کی صفت آپ دیکھیں، ایسے ہی بچے پروان چڑھتے ہیں، بچے ایسے ہی پروان چڑھتے ہیں۔ انس کا جواب سننے کے بعد ان کی ماں ام سلیم نے کہا کہ اگر یہ راز اللہ کے نبی کا راز ہے تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتی ہوں کہ جب تک تم زندہ ہو اس راز کو اپنے ساتھ راز میں رکھو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے آپ کی وفات تک آپ نے اس راز کو راز میں رکھا، آپ نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ یہ راز ہوتا ہے، آج راز نہ رہا، آج مجلسوں میں ہونے والی باتیں ہر ایک کے سامنے ہم ظاہر کرتے ہوئے پھرتے ہیں، ہماری اولاد رازدار نہ رہی، آج میاں بیوی رازدار نہ رہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کی تنہائیوں میں ہونے والی راز بھی راز نہ رہے۔ آج جو معاملات میاں بیوی کی تنہائیوں میں ہوتی ہیں وہ مسئلے بھی آج راز نہ رہے۔ کتنے ایسے احباب ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو میاں بیوی کی ہونے والی تنہائیوں کو بھی لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہوئے نظر آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا سب سے بدتر انسان وہ ہے جو میاں بیوی کے راز کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرتا ہوا پھرتا ہے۔ حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کردار سازی کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو رازدار بنائے۔ ایک مومن تبھی مومن بنتا ہے جب اس کے اندر یہ صفت آئے، رازداری کی صفت۔ اسی طرح حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کردار سازی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے۔ یاد رکھیں زندگی میں ہمیشہ عدل و انصاف کے علمبردار بنو، عدل و انصاف کے علمبردار بنو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ، اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ، ذمہ دار اپنے ماتحتی میں رہنے والوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ زندگی میں جب کبھی کوئی مسئلہ آ جائے انصاف کے ساتھ مشورہ فیصلہ ہونا چاہیے، چاہے آپ جس کے خلاف فیصلہ کر رہے آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ کا قریبی کیوں نہ ہو۔ یہ بات یاد رہے انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ انصاف کا علمبردار ہونا چاہیے، جو منصف مزاج ہوتا ہے، انصاف پسند جو انسان ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک مرتبہ ایک قبیلے کی عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فیصلہ آیا، اسلامی شریعت کا ایک قانون ہے، اگر کوئی آدمی اگر چوری کر لیتا ہے بطور سزا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اسلامی قانون ہے۔ چوری کرنے والے کی سزا اسلامی شریعت نے مقرر کی گئی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا، فیصلہ یہ تھا کہ بنو مخزومیہ کی ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑے گئی، آپ علیہ السلام فیصلہ کرنا تھا اس کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ آیا، کچھ لوگ تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑے چہیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑے چہیتے ہیں، جا کر کے اس عورت کے حق میں آپ سفارش کر کے آؤ۔
ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको माफ कर दें। आप अलैहिस्सलाम के पास ज़ैद बिन साबित आए। उस वक्त उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, फला कबीले की औरत चोरी करते हुए पकड़ी गई है, आप उसको माफ कर दें, दरगुजर कर दें आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन साबित से कहा कि ऐ ज़ैद, तुम ऐसी औरत के हक में तुम क्या है सिफारिश कर रहे हो जो चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। आपने उस मौके पर एक तारीखी जुमला आपने कहा, अगर आज के दिन अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करती तो मैं अपने हाथ से मेरी बेटी के हाथ में काट देता, अपनी बेटी के हाथ में खुद काट देता मैं। ये इंसाफ होनी चाहिए। आज चेहरे देख करके हम क्या है फैसले करते, हसब और नसब को देख करके हम फैसले करते हैं, खानदान को देख करके हम फैसले करते हैं। एक तरफा फैसले हमारे माशरे में होते हैं। याद रहे मेरे भाई, चेहरे देख करके फैसला ना करें, चेहरे देखकर इंसाफ ना करें, खानदान हसब और नसब को देख करके इंसाफ ना करें। हर एक के साथ इंसाफ के साथ फैसला होना चाहिए, चाहे वो माशरे का गरीब इंसान हो, चाहे माशरे का अमीर इंसान हो, चाहे माशरे का कोई भी तबके का रहने वाला इंसान क्यों ना हो, हर एक के साथ इंसाफ का मामला होनी चाहिए। इसी तरह सीरतुन नबी के हवाले से किरदार साजी की जब हम बात करते हैं, एक नमूना ये भी है कि जिंदगी में हमेशा एक दूसरे का एहतराम करना सीखें। एक दूसरे का एहतराम, बड़ा है छोटे का एहतराम करना चाहिए, छोटे हैं बड़ों का एहतराम होना चाहिए। शोहर अपनी बीवी का एहतराम करे, बीवी अपने शोहर का एहतराम करे, माँ बाप अपनी औलाद का एहतराम करें, औलाद अपने माँ बाप का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। जो बुजुर्ग है उनका एहतराम होना चाहिए। माशरे के जो छोटे अफराद हैं उनका एहतराम होना चाहिए। कभी किसी इंसान को हकीर ना समझें, हर एक के साथ और हर एक को एहतराम की नजर से देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कुर्बान जाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी रास्ते से गुजरते, अगर आप देखते हैं उस रास्ते में बच्चे अगर खेल रहे हैं, अल्लाह के नबी उन्हें सलाम करते हुए निकलते थे, सलाम करते हुए निकलते थे। आप हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खादिम रसूल में शुमार होते हैं। 10 साल आपने अल्लाह के नबी की खिदमत की। 10 साल मुद्दत में हजरत अनस कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुझे कभी कुछ बुरा कहा, ना कभी अल्लाह के नबी ने मुझ पर गुस्से का इजहार किया। एहतराम होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मस्जिद नबवी में एक औरत थी जो झाड़ू मारती थी, मस्जिद की साफ सफाई करती। हुआ एक रात में उसका इंतकाल हो गया। सहाबा ने अल्लाह के नबी को बतलाना मुनासिब नहीं समझा। सहाबा समझ रहे थे अल्लाह के नबी हो सकता है आराम कर रहे हो। सहाबा ने रातों रात उसको दफन कर दिया। सुबह हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा कि वो औरत कहाँ है? कहाँ है वो औरत जो मस्जिद की सफाई करती है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी कल रात उसका इंतकाल हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बतलाई? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी रात हो चुकी थी, हमने जरूरी नहीं समझा आपको बतलाना, इसलिए कि आप आराम कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि मुझे लेकर के चलो उस औरत के कब्रिस्तान पर। प्यारे नबी खुद चलते हुए उस औरत की खबर पर गए और आपने उसके हक में मगफिरत की दुआ फरमाई। एहतराम है, एक दूसरे का एहतराम ऐसे ही होना चाहिए। आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाए, अगर आपके अंदर ये सिफत ना रही तो आप सही मानों में मुसलमान नहीं हो सकते। हर एक के साथ अच्छे से बात करना, हर एक के साथ नर्म आवाज से बात करना, हर एक के साथ मुस्कुराते हुए बात करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार का एक नमूना है। इसीलिए पैगाम में देना चाहता हूं, जिंदगी में हमेशा एक दूसरे का एहतराम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना। आपने कहा, हम में से जो आदमी किसी बड़े का एहतराम ना करे, उस पर रहम ना करे, अगर छोटा है बड़ों का एहतराम ना करे, उस पर रहम ना करे, फलैसा मिन्ना, वो सही मानों में मुसलमान नहीं हो सकता।
صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وقت چونکہ ہوتے جا رہا ہے، آخری بات اس حوالے سے بتا کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے حضرات ایک نمونہ یہ بھی ہے، ہمارے معاشرے میں آج اس صفت کو اپنانے کی ضرورت، اس ماحول کو اپنانے کی ضرورت، بہت کم ایسا ماحول نظر آتا ہے۔ ایک دور تھا کسی کی بیماری پر عیادت کے لیے جانا، کسی بیمار آدمی کی عیادت کرنا، اس کے حق میں جا کر کے دعائیں مانگنا، دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا۔ آج یہ ماحول نہ رہا، آج ہمارے درمیان میں ماحول نہ رہا۔ آج انسان اپنے آپ میں اتنا مصروف ہے، اتنا مگن ہے، اس دنیا کو لے کر، کاروبار کو لے کر، اپنی اولاد، اپنی بیوی کو لے کر، اگر کوئی اپنا قریبی اگر بیمار ہے، مجھے اور آپ کو اتنی توفیق بھی نہیں ملتی ہے کہ جا کر کے اس کی عیادت کر کے اس کی عیادت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، آپ نے کہا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں اس میں سے ایک عظیم حق یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی بیماری پر اس کی عیادت کے لیے جانا ایک مسلمان کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں پڑھیں، آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا، اگر کوئی اگر بیمار ہوتے اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے جاتے، اپنے اگر دشمن بھی اگر آپ کا کوئی بیمار ہوتا، اللہ کے نبی کو اگر اطلاع ملتی تو فوراً اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، ایک یہودی لڑکا رہتا، ہوا ایک بیمار ہو گیا، کچھ دنوں سے اللہ کے نبی کی خدمت میں نہیں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کہا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جو میری خدمت میں لگا رہتا تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی اتنا سننا تھا کہ فوراً آپ اس کی عیادت کے لیے گھر چلے گئے آپ، اور دیکھا کہ چارپائی میں لیٹا ہوا ہے، زندگی کے آخری سانس سے لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے آ کر کے بیٹھ گئے، اور آپ نے اس بچے سے کہا یا فلان لا الہ الا اللہ، کہا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے حق میں سفارش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے سے کہا، وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ کون تھا وہ باپ؟ باپ بھی یہودی ہے، اللہ کے نبی کا دشمن، بیٹا بھی یہودی ہے، اللہ کے نبی کا خادم ہے، لیکن باپ یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کا دشمن ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس بچے نے اپنے باپ کی طرف جب نظر ڈالی، اس باپ نے اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا، کہا کہ اطیعوا ابا القاسم، کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کر لو۔ اتنا سننا تھا، اس بچے نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔ جیسے ہی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، فوراً اسی وقت اس کی روح خف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے جب اس لڑکے کے گھر سے آپ جب باہر نکلے، آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہا کہ اس اللہ کی تعریف کا بیان کرتا ہوں جس نے میرے ذریعے سے اللہ کی آگ سے اس بچے کو محفوظ کر دیا۔ آپ دیکھیں اللہ نے اس چیز میں بڑی کشش رکھی ہے۔ آپ کسی مریض کی عادت کے لیے جائیں، اس کے حق میں آپ دعا کریں، اگرچہ کہ وہ کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جائے گا، کردار سے متاثر ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کی نماز جنازے کا انتظام کرو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو حضرات بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس سلسلے میں، بہرحال کہنا یہ ہے، پیغام یہ دینا ہے، سیرت النبی کے حوالے سے اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنائیں، کردار کو بہتر سے بہتر بنائیں، ایک مثالی مومن، ایک مثالی ہونے کی آپ کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، اب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مثالی مومن، مثالی مسلمان بنائے۔
جو باتیں ہم نے رکھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔